دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں کامیابی کے لیے امریکی ماہرین اب بیرون ملک کے ساتھ امریکہ کے اندر شدت پسندی اور انتہا پسند نظریات کے پھیلاؤ کی وجوہات پر تحقیق کر رہے ہیں۔ نومبر 2009 میں امریکی فوج کے میجر نڈال حسن کی طرف سے ریاست ٹیکساس کے فوجی اڈے فورٹ ہوڈ پر حملے اور مئی 2010 میں نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر میں ایک تعلیم یافتہ پاکستانی نژاد امریکی فیصل شہزاد کی طرف سے دہشت گردی کی ایک ناکام کوشش کے لیے القاعدہ سے تعلق رکھنے والے افراد کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ امریکی ایف بی آئی نے 11 ستمبر 2001 کے بعد دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک کی مسلمان کمیونٹی سے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی ہے، اور اندرونی دہشت گردی پر تحقیق کرنے والے امریکی مصنف جے ایم برگر کہتے ہیں کہ مسلمان کمیونٹی بھی دہشت گردی سے تنگ آ گئی ہے۔ ایف بی آئی روابط قائم کرنے کی مختلف کوششوں سے منسلک رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ کوششیں زیادہ کامیاب نہیں رہیں۔ گو ان پروگراموں کی کامیابی کی راہ میں کچھ رکاوٹیں حائل ہیں، پھر بھی ان سے کچھ بھلا ہو سکتا ہے۔ لیکن جے ایم برگر کے مطابق ایسے پروگراموں کو قانون نافذ کرنے کے مواقع کے بجائے بعض اوقات سیاسی رخ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ واشنگٹن میں جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے ہوم لینڈ سیکیورٹی پالیسی انسٹی ٹیوٹ کے سربراہ فرینک سلیوفو کہتے ہیں کہ تفتیش کے نقطہ نظر سے کچھ پیش رفت دیکھی گئی ہے۔ 9/11 کے بعد اندرونی دہشت گردی کے 44 کیس سامنے آئے ہیں، ان میں سے بیشتر کا کھوج 2009 کے بعد لگایا گیا تھا۔ قانون کے نفاذ اور دہشت گردی کی روک تھام کے اقدامات کا کچھ فائدہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یقیناً کمیونٹی کے حوالے سے بھی کوششیں بڑھانی چاہیے۔ میرے نزدیک یہ فیڈرل حکومت نہیں بلکہ علاقائی سطح پر قانون لاگو کرنے والے اداروں کا کام ہے۔ اوباما انتظامیہ نے اس ہفتے کے دوران انسداد دہشت گردی کے لیے اپنی نئی حکمت عملی کا اعلان کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف امریکی فوج کی کوششوں کو سراہا ہے۔ انہوں نے القاعدہ کی صلاحیتوں کو زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ القاعدہ کو مشکلات کا سامنا ہے اور ہم یہ دباؤ جاری رکھیں گے۔ صدر اوباما کا یہ خطاب افغانستان سے اس سال کے آخر تک 10,000 امریکی فوجیوں کو بلانے کے اعلان کے ایک ہفتے کے بعد سامنے آیا، جبکہ اس کے بعد انسداد دہشت گردی کے لیے صدر اوباما کے مشیر جان برینن نے دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی نئی حکمت عملی کا اعلان کرتے ہوئے اسے اپنی پہلے سے موجود حکمت عملی کا تسلسل ہی قرار دیا۔ یہ پہلی حکمت عملی ہے جو امریکہ میں اندرونی دہشت گردی کے فروغ کی القاعدہ کی صلاحیت کے مقابلے کے لیے بنائی گئی ہے، بلکہ یہ پہلی ایسی حکمت عملی بھی ہے جسے امریکی حدود کے اندر دہشت گردی کی روک تھام پر توجہ کے نقطہ نظر سے بنایا گیا ہے۔ جان برینن امریکہ کی قومی سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے انتہائی درست طریقہ اختیار کرنے پر زور دیتے ہیں اور ایران کے جوہری پروگرام کو امریکہ کے لیے باعث تشویش قرار دیتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اس نئی حکمت عملی میں دنیا بھر میں موجود القاعدہ اور اس کے اتحادیوں کی مکمل تباہی پر توجہ مرکوز ہوگی۔ آئندہ ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اگر اپنے ملک کو خطرہ درپیش ہو تو اس کا مقابلہ ہمیشہ بڑی تعداد میں فوج ملک سے باہر بھیجنے سے نہیں بلکہ خطرناک گروپوں پر سخت دباؤ ڈال کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ امریکی عہدیداروں کے مطابق مئی میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت سے القاعدہ کی قیادت اور تنظیمی ڈھانچے کو بہت نقصان پہنچا ہے، اور مشرق وسطیٰ کے ملکوں میں اٹھنے والے جمہوریت کے مطالبے میں القاعدہ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔